بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام ناظرین، السلام علیکم۔ اس وقت جوڈیشری کی آزادی پہ بہت زیادہ آراء سامنے آ رہی ہیں۔ میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ جب تک انتظامیہ جوڈیشری کو آزادی دیے رکھتی ہے اس وقت تک جوڈیشری بہت اچھے فیصلے کرتی ہے اور ملک ترقی کرتا ہے اور عوام کا اپنے قوم پر، اپنے اداروں پر، سب پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ اور جس وقت انتظامیہ جوڈیشری پر پریشر ڈالنا شروع کر دیتی ہے تو اس وقت جوڈیشری کسی بھی دور کی ہو وہ انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کر سکتی۔ میں ایک تاریخی مثال دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک گھوڑا خریدنا چاہا اور اس گھوڑے کی قیمت 4,000 طے ہوئی۔ ٹیسٹ رائڈ کے لیے لے کر گئے تو وہ گھوڑا زخمی ہو گیا، تو گھوڑے کے مالک نے کہا کہ اب آپ کو گھوڑا خریدنا پڑے گا۔ حضرت عمر کہیں میں نہیں خریدتا۔ وہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ ایک نوجوان، اس کا نام شریح تھا، عراقی تھا، اس نے ان کا فیصلہ کیا اور اس نے کہا کہ خلیفہ معظم امیر المومنین آپ یا گھوڑا خریدیں یا جیسا گھوڑا اس سے لیا تھا ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے ویسا واپس کریں۔ تو حضرت عمر فاروق نے نہ صرف اس نوجوان کو جج بنا دیا تھا بلکہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا، اور وہ جج جو تھا، وہ جو نوجوان تھا، اس نے بھی فیصلہ کیوں انصاف پر دیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میرے جو امیر المومنین ہیں وہ اگر میں انصاف پر فیصلہ کروں گا تو وہ ناراض نہیں ہوں گے، یعنی اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا، فری ول سے اس نے فیصلہ دیا تھا۔ اور بعد میں بھی شیخ شریح نے بڑے بڑے فیصلے کیے، حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں بھی فیصلے کیے، بعد میں بھی وہ کئی سال تک وہ جج رہا، مور دین 60 ایئرس وہ جج رہا۔ لیکن وہی شیخ شریح تھا جو انتہائی انصاف پسند تھا، لیکن یزید کے دور میں جب تلوار اس کے سر پر لٹکنے لگی تو پھر وہ نہیں اس کے سامنے سٹینڈ لے سکا، اور اس نے حضرت امام حسین کے خلاف بھی فتویٰ دیا، اور باقی بھی بے شمار اس نے ناانصافی کے فیصلے کیے۔ یہ بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت ججز پر پریشر ڈالے یا حکومتی ادارے ججز پر پریشر ڈالیں تو پھر جج انصاف نہیں کر سکتے۔ پھر یہ سوال اٹھانا کہ جج جو ہے اس نے پہلے درخواست کیوں نہیں دی، جج نے بعد میں درخواست کیوں نہیں دی، یہ بڑے احمقانہ قسم کے سوال ہیں۔ جج نے پہلے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے اس کی طرف توجہ دیں کہ جج پر پریشر کیوں ڈالا گیا یا یہ کیوں ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اس پہ بالکل ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے۔ زیادہ چانس اس کا بھی ہے کہ کسی نے پریشر نہ ڈالا ہو بلکہ یہ کوئی کنسپائریسی ہو۔ عین ممکن ہے کہ یہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوں جنہوں نے ایسی حرکت کی ہو۔ یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن کے طالب ہیں، ہمیں انویسٹیگیشن کرانی چاہیے، بھرپور طریقے سے انویسٹیگیشن کرانی چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن اس مسئلے کو میڈیا، سوشل میڈیا اور اخبارات ان میں اچھالنا نہیں چاہیے۔ اب خاموشی سے جب مسئلہ سامنے آ گئے، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ خاموشی سے اس پہ ریسرچ کریں، اس پہ تحقیق کریں اور اس کے بعد اس کو حل کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حکومت جو کمیشن بنائے گی وہ کمیشن اس مسئلے کو حل کر لے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔